السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، ایک روایت میں آیا ہے کہ ہجرت کے بعد 1 برس تک جہاد کا اتفاق نہ ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی بدر الکبریٰ واقع ہوئی اور ہجرت کے 5ویں سال میں بدر الصغریٰ واقع ہوئی، اور اسی طرح 10 برس کے اندر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 25 لڑائیاں کفار سے لڑنی پڑی، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 27 اور بعد نزول آیات جس کا ترجمہ ہے قتل کرو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ، لیکن ان میں سے 7 لڑائیوں میں یعنی جنگ بدر اور جنگ احد اور غزوہ خندق اور بنی قریظہ اور بنی مصطلق اور خیبر اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک وادی القریٰ اور خیبر اور بنی نذیر میں گئے تھے۔ ایسی ہی اور 50 لڑائیاں ہوئیں، ان میں صرف لشکر ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اور خود تشریف فرما نہ ہوئے، اور اس مدت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام اور تعلیمی احکام دین اور کافروں سے جہاد کرنے اور مسجد کے بنانے کے سوا کوئی دوسرا کام نہ تھا، یہاں تک کہ دین کمالیت کو پہنچا، اور لڑائی بدر الکبریٰ کے ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکے کے مشرک سوداگر ابو سفیان اور عمر بن عاص شام کی طرف سے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بھیجا تاکہ وہ ان سب کو ماریں اور مال غنیمت حاصل کریں اور ان سے کسی طرح کا خوف نہ کریں، اللہ کریم کے فضل و کرم سے تم کو فتح و نصرت ہوگی۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اور 100 مرد مسلمان جمع ہوئے، اور ان میں 13 آدمی گھوڑے کے سوار اور 80 آدمی شتر سوار اور باقی باپیادہ تھے، اور کسی کے پاس ہتھیار لڑائی کا نہ تھا مگر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی تھی۔ ان کافروں سے لڑنے کے واسطے جب چاہ بدر کے نزدیک پہنچے تو ان سوداگروں کو یہ احوال کسی طرح سے معلوم ہو گیا۔ آخر انہوں نے یہ خبر مکے میں پہنچائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ نے جماعت کثیر لے کر ہماری راہ بند کی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ارادہ تخت و تاج کا رکھتے ہیں۔ بس ابو جہل نے یہ بات سن کر منادی کی، تمام اہل مکہ 1100 سوار ہم راہ رکھتے ہیں۔ بس ابو جہل ان سواروں کو لے کر خود لڑنے کے لیے آیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ خبر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ تم سے لڑنے کو ابو جہل کا اتنا بڑا لشکر آتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری ہی نصرت ہوگی، اور وہ سب کے سب ذلیل اور خائب و خاسر ہوں گے۔ جو لوگ مومن تھے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے، اور ادھر دوسرے دن ہی دونوں طرف سے لشکر جمع ہوئے، اور جب ابو جہل نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر بہت ہی تھوڑا معلوم ہوا، اور اپنے لشکر کو دیکھا تو بہت بڑا معلوم ہوا۔ اس واسطے وہ خوش ہو کر کہنے لگا کہ میرے ساتھ اتنا لشکر ہے کہ ہم لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے اللہ سے بھی لڑ سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس لشکر کے واسطے تو ہمارا لشکر تھوڑا لشکر ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور اپنے خداوند قدوس سے التجائیں کرنے لگے کہ اے رب العالمین، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سو وہ پورا فرما اور ہم کو جم غفیر پر فتح دے۔ بس اول لشکر سے ابو جہل کے اتباع اور شیبہ ولید بن مغیرہ جنگ گاہ میں آ کھڑے ہوئے، اور لشکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن رضی اللہ رواح اور عوف بن رضی اللہ تعالی حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور مسعود رضی اللہ تعالی بن حارث لڑائی میں آئے۔ تب ابو جہل کے لوگ حقارت سے کہنے لگے کہ اول نام اپنا بتاؤ، پیچھے ہم سے لڑو۔ پھر ان تینوں مومنوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر مشرکوں نے کہا کہ تم لوگ ہماری لڑائی کے قابل نہیں ہو، واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد ایک نعرہ مارا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ، ہمارے مقابل میں ہمارا ہمسر بھیج۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کو بھیجا۔ پھر دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے لشکر کے شیبہ کا سر کاٹا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ کو مارا، اور عتبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں توڑا، لیکن پھر بھی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ مردود کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہشت کی بشارت دی، اور ان کے پیچھے سے مشرکوں نے تیر مار کر 5 مومنوں کو شہید کیا۔ پھر پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں آ کر دعائے نصرت طلب فرمائی۔ تب اللہ عز و جل نے 1000 فرشتے بھیجے، انہوں نے آ کر مشرکوں کو جہنم واصل کیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ گاہ میں ابو جہل کا سر کاٹا اور سجدہ شکر بجا لائے، اور اس دن بہت کافر مارے گئے اور بہت سے قید کر لیے گئے اور بہت سے شکست پا کر بھاگ گئے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ جس دن کافروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو مارنے کا قصد کیا تو اللہ کے حکم سے اس دن خود بخود ان کافروں کے سر کٹ کر زمین پر گرے اور ان کافروں کی لاشوں کو خندوق میں ڈال دیا گیا۔ پیغمبر اللہ نے اس کے کنارے کھڑے ہو کر کہا کہ اے بدبختو، مقابل اب ہمارے تم ہی تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر متعجب ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مقتولوں سے گفتگو کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرمایا کہ مردے بات سنتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فتح یاب صحابہ اکرام کے ہمراہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں سے صرف 13 آدمی شہید ہوئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اسیروں کو اپنے پاس بلایا۔ عتبہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کی تکلیفیں دی ہوئی یاد آ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم عتبہ کو قتل کرو۔ اسی وقت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کی گردن اڑا دی اور وہ ہمیشہ کے لیے داخل جہنم ہوا۔ اور پیغمبر اللہ کی ایک زوجہ نے کہ نام اس کا حضرت سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، قیدیوں کے قتل کے وقت کہا کہ تم اگر لڑائی میں مارے گئے ہوتے تو اس وقت اس خرابی سے کیوں مارے جاتے؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ ہوئے اور پھر ان کو طلاق دے دی۔ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غمگین ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت منتوں، سفارش اور عفو تفسیر پر راضی کیا۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش منظور کی اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نکاح میں لائے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ اس وقت اسیر ہو کر آئے تھے، کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تم کو آزاد کر دوں گا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور اس طرح سے دولت ایمان ان کی ہاتھ لگی اور وہ جنت کے مستحق ہوئے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔